बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इक़्तिदार की हवस इतनी बढ़ जाती है कि कभी बहन भाई को कत्ल करवा देती है और कभी बेटे माँ को पार्सल करा देते हैं, कभी माँ से रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। आज वीडियो में ऐसा ही कुछ आपको बताने वाली हूँ। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। नाज़रीन किराम, सियासत इस कदर गंदा और घिनौना हो गया हुआ है सियासत करना कि आम आदमी, शरीफ आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सियासत की कुर्सी पर बैठने के लिए न जाने आपको कितने सरों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, न जाने आपको कितनी माओं की गोदें उजाड़ना पड़ती हैं और कितनी बहनों के साथ जुल्म करके आपको आगे आना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बयान करूंगी भारतीय सियासतदान का मकरू चेहरा। ये पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है, सियासतदान किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो या किसी और दुनिया का, उसके अज़ाइम, उसका तरीका, उसके जो वारदात का तरीका है वो एक सा है। बदकिस्मती से पाक भारत में सियासत करने और सियासत की कुर्सी तक आने के लिए एक जैसी रिवायात, एक जैसी रविश इख्तियार की जाती है। यहीं पर आपको जिक्र करती चलूं कि इमरान खान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको सारी दुनिया सिद्धू पाजी के नाम से जानती है, जो कपिल शर्मा शो में भी आते हैं, टीवी पर बढ़ कर बहुत बातें करते हैं, ज्ञान बांटते हैं लोगों के अंदर। आपने देखा होगा करतारपुर राहदारी जब खुली तो किस तरह पाकिस्तान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, किस तरह वो अपने मित्र इमरान खान को कहते रहे मेरे मित्र, मेरा दोस्त, गले लग के जप्पी, और वो जप्पी की वीडियो बहुत वायरल हुई। इंसान कहते हैं अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। सिद्धू साहब की कहानी, सिद्धू साहब की जो असलियत है वो इमरान खान से किसी तौर पर भी नहीं मिलती। इमरान खान वो अजीम लीडर है जिसने अपनी माँ की खातिर कैंसर अस्पताल बनाया, जो अपनी कौम की खातिर जद्दोजहद कर रहा है, जो अपनी कौम की खातिर जंग लड़ रहा है। लेकिन सिद्धू साहब जो खुद को इमरान खान का दोस्त कहते हैं, आप इमरान खान की खाक भी नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये आज मेरी नजरों से गुजरने वाली एक वीडियो जिसमें एक खातून जिनका नाम सुमन तूर है, जो एक ओवरसीज इंडियन है, एक ओवरसीज भारतीय है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन है। इंतहाई हैरानकुन बात सामने आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। वजह जायदाद। सिद्धू साहब ने कहा कि जो मेरे बाप की जायदाद है वो मेरी माँ उस पर क्लेम नहीं कर सकती। कोई 1980s के दौर में सिद्धू साहब ने टुडे इंडिया, टाइम इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी माँ और बाप में जुडिशियल सेपरेशन हो चुकी है, यानी उनकी तलाक हो चुकी है, और मेरी माँ जो है वो मेरे बाप की जायदाद की वारिस नहीं है, इस जायदाद का मैं अकेला वारिस हूँ। इन सारी बातों का खुलासा सुमन तूर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो भारत आई हुई हैं अमेरिका से, जो अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही हैं। आज उन्होंने पूरे मीडिया के सामने हकायक, सबूत, तस्वीर, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स, हर एक चीज रखी। 1980s के दौर में सिद्धू साहब ने भारतीय मीडिया को एक बयान दिया कि मैं जी 2 साल का था तो मेरे माँ बाप की सेपरेशन होगी। इनकी बहन ने इनकी तस्वीर दिखाई जिसमें लगभग भी ये 9, 10, 11 साल के हैं। बड़ी बहन इनकी हाल ही में उनका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। उनकी जब मौत की खबर सिद्धू साहब को पहुंची, सिद्धू साहब भारत में मौजूद थे, लेकिन वो सगी बहन को एक्सीडेंट में मरे हुए उठाने ना आए। उनकी बहन के साथ उनकी एक बेटी थी, उनका जवान बेटा था, और उनका एक नवासा था जो ऑटिस्टिक था, जो स्पेशल नीड बच्चा था। जो मखसूस बच्चे होते हैं जिनको
بہت ساری زبانوں میں اپاہج بھی کہا جاتا ہے، مفلوج بھی کہا جاتا ہے، اور ذہنی طور پہ جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بندہ عوام کی نمائندگی کرنے نکلا، جو اپنی بہن، بھانجے اور اس بچے کو جس کا ٹرک سے نیچے آ کر ایکسیڈنٹ ہوا اس کو پوچھنے نہ گیا۔ خون سفید ہو چکے ہیں لوگوں کے، چاہے وہ بھارتی ہوں یا پاکستانی۔ کرسی کا نشہ ہی اتنا ہے کہ آپ نے اس تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوتے ہیں۔ آپ کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنوں کی پہچان بھول جاتی ہے۔ اپنی سگی بہن بھانجے کی موت پر نہ آنا انتہائی شرمناک بات ہے۔ یہاں آپ کپل شرما شو میں بیٹھ کر بہت لمبے چوڑے فیملیز کے، خاندانوں کے، بہن بھائیوں کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں۔ سدھو صاحب کی ماں ڈائبیٹک پیشنٹ تھی، آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا جب یہ بیان تو نے دیا ہے تو اس کی تردید کر، میری تمہارے باپ کے ساتھ کوئی طلاق نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ہماری علیحدگی ہوئی، تم نے یہ بیان بھارتی میڈیا کو کیوں دیا؟ تو سدھو صاحب نے کہا جی ماں میں نے تو بیان نہیں دیا، یہ بھارتی میڈیا ایسا ہے ہمیشہ کی طرح جیسے لوگ کہتے ہیں، چیخ چنگھار کرتا ہے، جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا چلاتا ہے۔ یہ خبر انہوں نے من گھڑت لگائی۔ اس کی والدہ کسی طور نہ مانی، بیماری کی حالت میں اس نے کہا کہ نہیں، ہم انڈیا میڈیا کو سو کریں گے، ہم ان کے خلاف کیس کریں گے۔ سدھو صاحب نے انتہائی چالاکی سے اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کو کہا ٹھیک ہے ماں آپ کیس کریں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ان کی ماں پیشیوں پر پیشیاں بھگتتی رہی، لیکن سدھو صاحب ایک دن بھی ماں کے ساتھ نہ آئے۔ بقول ان کی بہن کے، سمنتور کے، ان کی ماں ایک دو بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو فلاں گاؤں چھوڑا، میری ماں کے پاس چھوڑا، تو میری دیکھ بھال نہیں کر پاتا، مجھے بھجوا دے میری ماں کے پاس۔ تو سدھو نے کہا آپ خود چلی جاؤ۔ ماں نے کہا میں اتنی دور کیسے جاؤں، مجھے گاڑی میں بھیج دو، وہی گاڑی جو تمہارے باپ کی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ بیٹے نے ماں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا۔ لیکن ان کی بہن کے بقول سدھو صاحب نے نہ ماں کو گاڑی پہ روانہ کیا، بلکہ میں اپنی ماں کو پیدل لے کر، جہاں رکشا ملتا تھا ہم رکشا میں بیٹھتے تھے، 3-4 بسیں بدل کے میں اپنی ماں کو اپنی نانی کے ہاں چھوڑا۔ اسی دوران ان کی والدہ ریل میں سفر کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ بیٹا سیاستدان ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، گاڑیوں کی ریل پیل ہو، اور ماں کو پیدل رکشا اور بسیں بدل کر جانا ہو، تو لعنت ہے ایسی سیاست پر، اور لعنت ہو ایسی کمائی ہوئی جھوٹی عزت پر۔ سدھو صاحب کی والدہ ٹرین کے پاس ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ بوڑھی عورت لاوارث لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں نوجیت سنگھ سدھو کی بہن نے، جن کا نام سمنتور ہے، جو امریکن نیشنل ہیں، انہوں نے روتے ہوئے پریس کانفرنس میں بتائی کہ میری ماں ایک لاوارث لاش کے نام سے جانی گئی۔ آج مجھے میری ماں کے لیے انصاف چاہیے۔ یہ جو آ کر پورے بھارت کی نمائندگی کر رہا ہے، پوری بھارت کی ماؤں بہنوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کو، شہری ان کا نک نیم ہے، شہری کہہ کے بلاتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں سمجھا، میں ان سے 13 سال بڑی ہوں، اور جو میری بڑی بہن فوت ہو گئی، جن کا انتقال ہو گیا، وہ 16 سال بڑی تھی۔ ہم بہنوں نے بھائی سے کبھی ایک ٹکا نہیں مانگا، ایک آنا نہیں مانگا۔ ان کا ایکسنٹ پنجابی میں ہی بول رہی تھی، اور بار بار دہائیاں دے رہی تھی، رو رہی تھی کہ تو میرا پتر ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تو تجھے رب سے مانگا ہے۔ ہم بہنوں کو تم سے تو کبھی ایک پیسے کی امید نہیں، تم نے ہماری ماں باپ کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ماں کو حق نہ ملے، تم نے ماں کو کہہ دیا جوڈیشل سیپریشن ہے، صرف پیسے کے لیے۔ نہ، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے، صرف پیسے کے لیے تم نے ماں کو لاوارث چھوڑ دیا اور بہنوں سے ناتا توڑ لیا۔ بہن کے مرنے پر نہ آئے، جس کی حادثاتی موت تھی، جہاں دنیا اکٹھی ہو جاتی۔ آج جب میں امریکہ سے آئی ہوں اپنے بھائی کو ملنے کہ سارے گلے شکوے دور کریں، دنیا میں ہم 2 بہن بھائی رہ گئے ہیں، ان چیزوں کو بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کریں۔ اور جب وہ ان کے بینگلو پہ پہنچی اور گارڈز نے دروازے نہیں کھولے، سدھو نے اپنی بہن کو بلاک کر دیا، اور بہن دروازے پہ روتی رہی، دہائیاں دیتی رہی کہ رب دا واسطہ دروازہ کھول۔ ناظرین کرام، یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے،
ابھی تھوڑی دیر پہلے سدھو صاحب کی پوسٹ اور ان کی لائیو کانورسیشن سنی جہاں وہ ماں میری مٹی ہو گئی، میں مٹی دا میری دھرتی مٹی، میں مٹی بن جانا، اور ہر وقت وہ شاعری کرتے ہیں. شاعری میں ان کے پنجاب، ماں، دھرتی ماں، بہن، بھائی، خاندان، اخلاقیات، شاعری میں یہ باتیں. جب کبھی ان کا انٹرویو سنو تو ان کے انٹرویو بڑا زبردست ہوتا ہے، دنیا واہ واہ کرتی ہے. اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو ان سے میرا یہ ضرور سوال ہے کہ کون سی دھرتی ماں اور کون سی پنجاب کی مائیں، جب تم اپنی ماں کے نہیں بنے، اپنی بہنوں کے نہیں بنے، تم کیسے انسان ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کہ سارے سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کچھ سیکھنا ہے تو عمران خان سے سیکھو، جن کو آپ اپنے دوست کہتے ہو. کچھ سیکھنا ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم سے سیکھو کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے اور ماں کو کیسے عزت دی جاتی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، اور آپ سب سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.